حضرت تو صبح اٹھ کے اللہ سب کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کا نام آئے. تو کیا ہوا؟ تو حضور نے جب صبح سب کو جمع کیا تو آپ نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ فرمایا گیا کہ علی جو ہے اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے. بلایا گیا، حضرت علی آئے کہ حضور کا پیغام آیا ہے، حضور کا پیغام آیا ہے. تو حضرت علی آئے اور فرمایا کہ حضور میری تو آنکھوں میں درد ہے. حضور نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور حضرت علی کے ہاتھ میں علم دے دیا. حضرت علی نے خیبر کے اوپر سپہ سالار جیسے سے حملہ کیا، اور جو خیبر کا دروازہ تھا جو 40 آدمی اگر مل کے اکھاڑتے تب اکھڑ سکتا تھا، تب حضرت علی نے اکیلے اکھاڑ کے پھینکا اور قلعہ فتح کر لیا مسلمان. تو یہ ہے کہ یہ جو وہ لوگ تھے کتابیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا کہ وہ لوگ تھے جو کافر کتابی تھے کہ ان کے گھروں سے اللہ نے نکالا. کیوں نکالا؟ کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو بدل دیا، اللہ کے کلام کی قدر نہ جانی، نبی کے پیغام کی نبیوں کی قدر نہ جانی. تو اگر مسلمان بھی اس طرح کریں گے، اپنے نبی کی قدر نہیں کریں گے اور قرآن کی قدر نہیں کریں گے، اس کتاب کی، اور اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے اور اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اپنی زندگی کے، تو اللہ ان کو بھی ان کے گھروں سے نکال کے باہر پھینک دے. کیونکہ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ غنی ہے، وہ صمد ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ کو کسی کی کوئی وہ نہیں کرتا. ہاں اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بھلا چاہتا ہے، تو اس کی کتاب کے تابع ہو جاؤ اور تفرقے میں نہ پڑو، ایک دوسرے کے دست و گریبہ نہ ہو، ایک دوسرے کے تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ. کیونکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں. اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ افراتفری پھیلے گی، انتشار پیدا ہوگا اور آپس میں کیا ہوگا؟ تفرق بازی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ایمان والے، اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہ کھڑے ہو جائے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے، اللہ کی رسی حضور کی سنت ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو. اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو وہ دنیا میں ان پر عذاب فرماتا اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب. قیامت کے دن جو حشر برپا ہوگا، یہ سورہ حشر ہے، جب حشر برپا ہوگا تو ان کا وہاں پر بھی کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا سوائے جہنم کی آگ. تو انسان کو ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم جو ہر وقت دعا کرتے ہیں، یہ ملا حضرات جو کہتے ہیں یہ ہمیں ایمان پہ موت نصیب فرما. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایمان پہ زندگی عطا فرما، ہمیں زندگی بھی ایمان کے مطابق گزارنی چاہیے. خود بخود موت پہ ایمان پر آئے گی. یہ زندگی کو قرآن کے مطابق، ایمان کے مطابق گزارنا چاہیے، حضور کے احکامات کے مطابق، قرآن کے احکامات کے اخلاقیات اپنے ٹھیک کرنے چاہیے. اس کے اخلاقیات ٹھیک ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ میں اخلاقیات کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. قرآن میں بھی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. حضور کو رول ماڈل بنا لو. حضور نے اپنی زندگی کیسے گزاری، معاشرتی بچپن کیسے گزارا، جوانی کیسے گزاری، کاروبار کیسے کیا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کی، فراڈ نہیں کیا، کسی کے ساتھ بد عہدی نہیں کی، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا. صادق اور امین نبوت کے اعلان سے پہلے آپ صادق اور امین تھے، امانت لوگ آپ کے پاس رکھواتے تھے. جس وقت کافر آپ کے دشمن تھے مدینے سے، جب آپ ہجرت کر رہے تھے، اس وقت حضرت علی کو اپنے بستر پہ آپ نے لٹایا کہ صبح اٹھو سب کی امانتیں دے کے پھر مدینہ ہجرت کر دیں. مطلب اتنی امانت داری حضور کے اندر. تو انسان جو امانت کیا چیز ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائے، کوئی راز آپ کو بتائے، کسی کی کوئی بات آپ کے پاس موجود ہو اور اس کے افشا کرنے سے اس کی دل آزاری ہوتی ہو یا اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہو، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس کی امانت میں خیانت نہ کرو، کسی کے راز کو فاش نہ کرو، کسی کی بات کو، اگر اس نے امانتاً آپ کے پاس رکھائی ہے کوئی چیز یا کوئی بات، وہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس امانت میں خیانت آپ نہ کرو، اس کی امانت کی پاسداری کرو. کیونکہ اللہ اس کے اوپر گواہ ہوتا ہے، اور جس کا اللہ گواہ ہو جائے جس بات کے اوپر، اس کو اگر آپ مس اپروپریٹ کرو گے، اس میں خیانت کرو گے، تو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے، یا اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پھٹے، جدا رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے پھٹا رہے یعنی الگ ہو جائے، تو بے شک اللہ کا عذاب سخت. اللہ کی جو بات نہیں مانے گا اس کے لیے اس کا عذاب ہے. جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، سب اللہ کی اجازت سے تھا اور اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے.
جب جنگ ہوتی ہے تو وہاں پر احکامات کیا ہوتے ہیں کہ وہاں پر آپ نے عورتوں کو نہیں مارنا، وہاں پر بوڑھوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا، وہاں کی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا، درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کے گھر کو بے جان نقصان نہیں پہنچانا، یہ احکامات ہیں۔ ہاں جو جنگ کے میدان میں آیا ہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے لیے آپ کے لیے کھلے احکامات ہیں کہ ان کے ساتھ آپ لڑو، لیکن جو گھروں میں موجود ہے کسی کے گھر کے اندر نہیں داخل ہونا، تو کسی کو مطلقاً آپ نے تکلیف نہیں پہنچانی، جو جنگ کے لیے آیا ہے اس کو تکلیف ہو، اسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے۔ یہ اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرو، جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے، تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو جو مال غنیمت ملتا ہے وہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، زمین کی جتنا حصہ جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ اس کے قابو میں دے دیتا ہے، تو رسول جی اپنے اختیار سے، اپنی اللہ کی مدد سے جتنا چاہے وہ قابو کر لیتا ہے، اس پہ قبضہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا مال ہے۔ مال غنیمت رسول کے لیے مطلق ہے، وہ جتنے پہ چاہے اسے تسلط اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سب اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور رشتہ داروں کی، وہ جو مال غنیمت ملا وہ کس کس کا ہے، اس کے حصے اللہ تعالیٰ نے بتا دی، کس کا ہے، اللہ کا ہے، اپنے رسول کو شہر والوں سے، وہ اللہ کی ہے، وہ رسول کی ہے، رشتہ داروں کی ہے، یتیموں کی ہے، مسکینوں کی ہے، مسافروں کی ہے، کہ تمہارے اغنیاء کا مال نہ جائے۔ یہ سارا کا سارا کس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس کے حصے بانٹ دیا اللہ تعالیٰ۔ اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائے اسے باز رہو، بس یہ کلیہ ہے، یہ کیا ہے، مطلق، یہ کیا ہے، مطلق، یہ کیا ہے، مطلق ہے، کہ بس مطلب یہ کہیں اس کو، اٹ از اے سمری آف دی ہولی قرآن، یہ قرآن کا کہ خلاصہ ہے، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، کسی سے روک دیں رک جاؤ، بس ختم۔ جھوٹ نہیں بولنا، نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، نہیں کرنی، بدتمیزی نہیں کرنی، نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا، نہیں دینا، کاروبار میں دغا نہیں کرنا، نہیں کرنا، سود نہیں لینا، نہیں لینا۔ تو جتنے احکامات ہیں دنیا داری کے، زندگی کے، معاشرت کے، تجارت کے، ہر طرح کے احکامات جو ہیں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، نماز پڑھنی ہے پڑھنی ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا ہے، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، یہ سب کیا ہیں، احکامات ہیں، بے شمار احکامات ہیں۔ ملاوٹ نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا کسی سے، بغض نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی کسی کی، مطلب اتنے احکامات ہیں اخلاقیات کے حوالے سے۔ سورہ حجرات میں ہم نے پڑھے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہونا، عورتوں کو پردے کا حکم ہے، پردہ کرنا ہے، اپنے چہروں پہ، اپنے گریبانوں پہ دوپٹہ ڈالے رکھنا ہے۔ جو پھر شادی کے جو نکاح کے احکامات ہیں، کس کے ساتھ کرنی، کس کے ساتھ نہیں کرنی، جو حرمات جو بتائی تھیں، پھپھیوں کے ساتھ، خلاؤں کے ساتھ، اور جتنی عورتیں بتائی تھیں جن کے ساتھ نہیں کرنی، ان کے ساتھ کرنی ہے وہ بھی بتا دیا، کس طرح کرنی ہے، معاشرہ کس طرح چلانا ہے، یہ سارے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔